بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم خوفناک ہانڈی کا رقص کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تمہیں برباد کرنے کو تمہارا علم ہی بہت ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میری اپنی زندگی بھی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ عقل انسانی جن کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے۔ ان واقعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ میں خوفناک ہانڈی والا واقعہ تحریر کروں، ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کرتی ہوں۔ میرا بچپن حیدرآباد لطیف آباد میں گزرا۔ رات کو بہت ہی زیادہ سناٹا ہو جاتا تھا۔ یہ بات 70-80 والی دہائی کی ہے، جب رات 10 بجے تو الو بولتا تھا۔ خاص کر سردیوں کی راتوں میں تو بالکل سنسان ہو جاتا تھا، اور ایسے میں کبھی کبھار ایک پر اسرار آواز گونجتی تھی، جیسے کوئی بہت اذیت سے پکار رہا ہو۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ محمد بن قاسم کے زمانے میں راجہ در اور ان کی فوج کی لڑائی میں بہت سے بے گناہ لوگ مارے گئے تھے۔ انہی کی آوازیں ہیں جو رات کے سناٹے میں گونجتی ہیں۔ یہ بات مجھے میرے والد کے دوست چچا حرمت علی نے بتائی تھی۔ حیدرآباد میں ایک علاقہ تلک چاڑی ہے، سنا ہے بہت پہلے ایک تانگا جا رہا تھا۔ چاڑی کا مطلب چڑھائی ہے۔ تانگے میں جوتے ہوئے گھوڑے کی حالت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ بہت کمزور اور لاغر تھا، اور کوچوان اسے چابک پر چابک رسید کر رہا تھا۔ چڑھائی پر تانگا گھسیٹنے کے لیے بہت طاقت درکار ہوتی ہے۔ گھوڑا کمزور تھا اور سواریاں بھی بہت سی تھی۔ بس ایک جو زوردار چابک اور گھوڑے کو پڑا تو سب نے سنا۔ گھوڑے نے بہت تپ کر انسانی آواز میں کہا تھا، کیسے چلوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کوچوان سمیت سب نے سنا اور آنکھوں سے یہ دیکھا کہ گھوڑا گرا اور گر کر مر گیا۔ لوگ چیخیں مارتے تانگے سے گرتے پڑتے بھاگے۔ دائیں ہاتھ پر ایک قبرستان تھا، کچھ نے وہاں پناہ لی تھی۔ ان کا کہنا تھا بہت سے سفید لباس والے بلند قد لوگ گھوڑے کی آواز پر قبروں سے نکل نکل کر مدد کے لیے پہنچے تھے۔ پھر کیا ہوا، میں منہ کھولے یہ کہانی سنتی تو بول اٹھی۔ پھر ہم بے ہوش ہو گئے، ہمیں کچھ خبر نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو پولیس آ چکی تھی۔ کوچوان کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا، تانگا ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، زخمی لوگ گھروں یا ہسپتال جا چکے تھے۔ ہم قبرستان میں پڑے تھے۔ ہم سے بھی پولیس نے کچھ سوال کر کے گھر بھیج دیا تھا۔ اب آتے ہیں ہانڈی کی طرف۔ یوں تو میری سہیلیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، ان میں سے بیشتر میری ہم عمر تھی، لیکن دماغی اعتبار سے وہ مجھ سے کافی کم تھی۔ ہاں، ان کی مائیں میری دوست بن جاتی اور وہ مجھے چاہتی بھی بہت تھی۔ اسی طرح ایک لڑکی تھی منی، اس کی ماں بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن پڑوسن خالہ اپنے میکے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ میکے سے واپس کب آئیں گی؟ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، ہمارا میکا اب کہاں ہے؟ ان کا گلا روند گیا۔ پھر جو کچھ انہوں نے بتایا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ہماری ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ ہم کانپور سے متصل گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارے ابا پولیس میں ملازم تھے۔ وہیں گاؤں میں ایک ہندو دھوبی بھی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی اچھی بھلی 15-16 سال کی تھی، اور اس کی خراب عادت یہ تھی کہ وہ گاؤں کے راستے میں ہی پیشاب کر دیتی تھی۔ ابا جب گشت پر نکلتے تھے تو کئی مرتبہ نجاست ان کے پیروں میں لگ جاتی۔ انہوں نے اس بات کی دھوبی سے کئی بار شکایت کی، مگر وہ ٹال گیا۔ ایک دن ابا نے لڑکی کو پکڑ کر 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ بس اس دن سے دھوبی رام لال ان کا دشمن ہو گیا۔ اس نے کھلم کھلا کہا تھا، میاں جی تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگے پڑیں گے۔ یہ دھمکی اس کی اپنی جگہ تھی، مگر انتقام میں وہ اتنا گر جائے گا ابا نے سوچا نہ تھا۔ دیوالی کا تہوار آیا تھا، ہندوؤں کا جشن تھا، مسلمان بھی شریک تھے، باقی سب محبت سے مل رہے تھے، لیکن اس موقع پر دھوبی کا انتقام بہت خوفناک تھا۔ ہم بہنوں کی عمر اس وقت 6-8 سال تھی، اور گرمیوں کے دن تھے۔ ہم لوگ صحن میں 4 پائیوں پر بیٹھے تھے۔ ہمارے گھر کا سالن پڑوس میں بنتا تھا۔ روٹی میں اپنے ننھے ہاتھوں سے پکاتی تھی۔ ننھی پڑوس سے سالن لے آئی تھی۔ میں نے روٹی 4 پائی پر رکھ کر کہا تھا، ابا کھانا کھا لیں۔ اس وقت صحن میں اندھیرا ہونے لگا تھا۔ میں نے اچانک اوپر جو نگاہ کی تھی، میرے خدایا ایک ہانڈی ہمارے صحن میں چلی آ رہی تھی۔
اسے دیکھتے ہی ابا چارپائی سے کود کر کمرے میں چلے گئے تھے اور اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ بیٹا تم ہم سے جیسی قسم لے لو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منحوس ہانڈی بند دروازے میں داخل ہو گئی تھی۔ ہم بہنیں بری طرح گھبرا گئی تھی اور دروازے کی جری سے جھانک کر اندر دیکھا تھا تو ہانڈی کمرے میں چکر لگا رہی تھی اور ابا پر حملے کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سامنے کیے بچاؤ بچاؤ چیخ رہے تھے کہ اچانک وہ خوفناک ہانڈی زمین پر گر پڑی تھی اور اس میں سے 2 کتے نکل پڑے تھے۔ ہائے ہائے، اب وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ خالہ پھر کیا ہوا؟ میری آواز میں بھی لرزش تھی۔ ہائے بیبی، ان کتوں نے ابا پر حملہ کر دیا تھا۔ ابا ایک کتے سے بچتے تو دوسرا حملہ کر دیتا تھا۔ انہوں نے ابا کا چہرہ نوچ ڈالا، پیٹ پھاڑ دیا، وہ زمین پر گر کے اور وہیں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ اب خالہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں ان کے دوپٹے سے ان کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اس کے بعد سارا محلہ ہمارے گھر جمع ہو گیا تھا۔ پولیس آ گئی، لاش لے گئی۔ پھر ہمیں چچا دوسرے شہر لے آئے اور جب ہم 12-13 سال کے ہوئے تو شادی کر دی۔ ہانڈی کے دوسرے واقعے کے میرے والد چشمدید گواہ تھے اور یہ واقعہ خود انہوں نے یوں سنایا تھا۔ ہم کھیلنے اپنے دادا کے گھر، جو گھر کے قریب ہی تھا، گئے ہوئے تھے۔ یہ وہی دادا تھے جو ان کے والد کی چچا اور والد یعنی میرے دادا کے ہم عمر تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور عامل تھے۔ جب کسی پر جنات یا عذاب کا سایہ ہوتا تو انہی کو بلایا جاتا۔ ابو کو جو صدقے والا واقعہ پیش آیا تھا شاید ناظرین کو یاد ہو، جو کتا تمام چیزیں یعنی روپے کی گڈی، سندور، انڈے، کلیجی، کانٹے چبھی ہوئی بکرے کی سری، حتیٰ کہ تانبے کی تھالی تک کھا گیا تھا۔ وہ کتا گدھے کے برابر تھا۔ تو انہوں نے جن کو حاضر کر کے والد پر سے اس کا قبضہ ختم کروایا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جنات کے بچے ان کے پاس پڑھنے آتے تھے اور جب عام بچوں کی چھٹی ہو جاتی تھی پھر بھی درس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ایک عزیز کہتے تھے کہ میں چھٹی کے بعد کسی کام سے بیٹھک کے قریب سے گزرا تو دادا کے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں شرارت میں قریب کے درخت پر چڑھ گیا۔ بیٹھک میں روشنی تھی اور سوائے دادا کے کوئی بھی وہاں نہیں تھا کہ اتنے میں میرا قلم کہاں ہے دادا کی آواز گونجی تھی اور ایک ندیدہ ہاتھ نے انہیں قلم دے دیا تھا۔ وہ گھر حویلی نما تھا۔ گھر میں ایک ہتھنی بھی پالی ہوئی تھی۔ میں خوف زدہ ہو کر جو گرا تو اس ہتھنی پر جا گرا۔ وہ بچوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنی سونڈ سے مجھے سنبھال لیا تھا۔ غرض کے دادا کے جنات شناس ہونے کی بہت سی گواہیاں تھی۔ وہ حویلی نما گھر اب بھی ہے، ان کی آل اولاد اسی میں رہتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ہانڈی کی۔ میرے والد نے بتایا تھا کہ میں کھیلنے کی نیت سے چھوٹے دادا کے گھر چلا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ بڑے سے آنگن میں چائے بن رہی تھی، پکوان پک رہے تھے کہ اچانک اندھیرا چھا گیا، لیکن باقی سب جگہ روشنی تھی۔ ان کے صحن میں اندھیرا چھانے کا سبب جب تک میری سمجھ میں آتا، ایک زوردار آندھی آ گئی اور پھر اس کے زور پر ایک سیاہ ہانڈی آنگن میں چکر لگانے لگی، جیسے اترنے کے لیے مناسب جگہ دیکھ رہی ہو۔ اس وقت چھوٹے دادا اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ شور سن کر وہ صحن میں آئے، ہانڈی کو دیکھ کر اور سب گھر والوں کو کہا یہ میرے لیے آئی ہے، اور خود اپنے کمرے سے کلام پاک اٹھا لائے۔ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی۔ ان کے بیٹے بیٹیاں، بہو پوتے پوتیاں کمروں میں گھسے کھڑکی سے جھانک رہے تھے اور خوف سے کانپ رہے تھے۔ آپ بھی کانپ رہے تھے؟ میں نے ابو سے پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن خوف زدہ ضرور تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ پھر نہ پوچھو، اس ہانڈی میں 4 سوراخ ہوئے اور ایسے خوفناک ناگ کہ اللہ کی پناہ اپنے پھن نکال کر دادا کا رخ کر رہے تھے۔ ہانڈی چکر کھا کھا کے ہوا میں معلق ہو چکی تھی۔ ایک ناگ اپنا پھن لے کر بالکل دادا کے سر پر آ گیا تھا کہ دادا نے جو سورت فلق کی تلاوت کر کے اس کی طرف پھونکا تھا، ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ وہ فضا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی باقی سانپ جو آدھے لٹک رہے تھے دوبارہ ہانڈی میں گھس گئے تھے اور ہانڈی سے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر وہ ہانڈی واپس چلی گئی تھی۔ آسمان بھی صاف ہو گیا تھا۔ دادا نے سب کو آوازیں دی تھی کہ آئیے اور معمول کے کام انجام دیں، اور خود اٹھ کر غسل کیا تھا۔ مردہ سانپ کے خون کے چھینٹے جن کپڑوں پر پڑے تھے
ان کپڑوں پر خود تیل چھڑ کر آگ لگا دی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد ملازم یہ خبر لایا تھا کہ وہ ہانڈی فلاں پنڈت کے گھر جا کر پھٹ گئی تھی، اس میں سے 3 سانپ نکلے تھے اور انہوں نے اسے کاٹ کاٹ کر نیلا کر دیا تھا۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، پھر اس کا وجود ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ یہ وہی پنڈت تھا جس کے لیے دادا نے کہا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، اس سے زمینوں کے سلسلے میں جھگڑا تھا، اس نے دادا جان کو مارنا چاہا تھا۔ دادا کلام الہی کی بدولت 100 سال کے قریب زندہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔